اگلا سوال ہے جی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے مرض الموت میں ایک نوجوان کو اپنا تہبند ٹخنوں سے اوپر اٹھانے کا کہنا ہم مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے جو کہ اس سنت کو ہلکا جان کر چھوڑ دیتے ہیں اور اس بے وفا معاشرے سے شرم محسوس کرتے ہیں؟ پلیز مسلمانوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں، جزاک اللہ۔ میرے بھائی یہ واقعی رقت انگیز وہ واقعہ ہے جو آپ صحیح بخاری میں سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا عمر کو آپ کو پتہ ہے 3700 نمبر حدیث ہے جو پوری ان کی وفات کا رقت انگیز واقعہ ہے، 7-8 صفحوں پہ پھیلی ہوئی وہ حدیث ہے۔ ان کو جب زخم لگا پھر یہ حالت ہوگی کہ وہ کھاتے تھے تو معدے سے نکل جاتا تھا، آنتیں کٹ گئی ہوئی تھیں، پھر ظاہر ہے کہ نظر آ گیا کہ اب یہ بچیں گے نہیں۔ اس دوران انہوں نے اما عائشہ کو ریکویسٹ بھجوائی کہ مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دیں، وہ مل گئی۔ اسی دوران اب چونکہ لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، رومن اور پرشین امپائر آپ کے دور میں گری ہوئی تھی، مسلمان پوری دنیا میں سپر پاور بن چکے تھے، تو لوگ آپ کے مرض الموت میں آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے، آپ کو خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ ابھی آپ فوت نہیں ہوئے تھے لیکن نظر آ رہا تھا کہ اب چند دن کے مہمان ہیں۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک نوجوان آیا، اس نے کہا اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ نے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے اسلام کو اتنی عزت دی، اللہ کے ہاں آپ کے لیے بہت اجر ہے، اور بڑے دعائیہ کلمات جو کہہ سکتا تھا۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ ان ساری چیزوں کے بدلے اگر اللہ تعالیٰ مجھے برابر چھوڑ بھی دے تو میں تب بھی اللہ کے اوپر راضی ہوں۔ اور ایک روایت میں بخاری کے آتا ہے کہ اگر مجھے پوری زمین کا سونا بھی دینا پڑے آخرت میں اپنے عذاب سے بچنے کے لیے، میں تیار ہو جاؤں گا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس کو جنت کی بشارت کئی دفعہ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اتنی بڑی یعنی اسلام کی خدمت لی ہے۔ یہ وہ شخص یہ بات کر رہا ہے، کوئی عام آدمی نہیں۔ تو جب وہ نوجوان اتنے دعائیہ کلمات کہہ کے وہاں سے پلٹا نا، تو اب اس حالت میں جب انسان مرنے کے قریب ہو، کتنی شدید تکلیف میں ہوگا کہ اس کی آنتیں کٹی ہوئی ہوں، خون بھی بند نہ ہو رہا ہو۔ تو اگر معاملہ ہلکا ہوتا تو سیدنا عمر اس کو اوور لک کرتے تھے۔ تو آپ نے اس نوجوان کو واپس بلایا، آپ نے فرمایا کہ ادھر آؤ بیٹا، اپنا تہمت اونچا کر لو ٹخنوں سے، یہ اللہ کے نزدیک تقوی کا باعث بھی ہے اور تمہارے کپڑے بھی پاک رہیں گے۔ اس نے آگے سے نہیں کہا کہ حضور میں نے کوئی تکبر کے طور پہ لٹکایا ہوا ہے، یہ تو اس نے بات ہی نہیں کی۔ اور اس کو بھی پتا تھا یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے کہ سیدنا عمر اگر اس مرض الموت میں اتنی تکلیف کے اندر اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں پبلکلی، تو یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو فرقوں کی نشانی سمجھ کے، معاشرے سے شرم محسوس کرتے ہوئے لوگوں نے اس کو ہلکا جان کے چھوڑ دیا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں جی تکبر نہ ہوئے تو خیر ہے، خیر ہے، خود بھی عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اس کو کسی ایک فرقے کے ساتھ جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ ننگے سر کیوں نہیں آ کے یہ کہتے خیر ہے؟ پگڑیاں تو آپ نے اتنی خوبصورت باندھی ہوئی ہیں، واسکٹیں اتنی خوبصورت لگائی ہوئی ہیں، جب شلواروں کی باری آتی ہے، تہمت کو اوپر کرنے کی آتی ہے تو خیر ہے۔ خیر تو یہ بھی آپ ٹوپی میں بھی آ سکتے تھے، اور برا نہ لگے تو لال رومال میں بھی آ سکتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے نشانی بنائی ہے دوسرے فرقے کی، تو دوسرے فرقے کو نیچا کرنے کے لیے ان کو سنت کا بھی خون کرنا پڑے جو واجبیت کی درجہ رکھتی ہے، ان کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے۔ آپ بخاری مسلم کی اگر احادیث اس حوالے سے پڑھ لینا، یقین کریں آپ کانپ اٹھیں گے۔ لیکن پرنسپل یہ بات سمجھ لیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث، تینوں ٹخنے ننگے رکھنے کو سنت سمجھتے ہیں۔ میں خود 10 سال دعوت اسلامی میں رہا ہوں، الیاس قادری صاحب ترغیب دلاتے تھے، اب بھی ان کے شاگرد اگر نہ کریں لادہ بات ہے، وہ ابھی بھی ترغیب دلاتے ہیں، اور باقاعدہ فضان سنت میں انہوں نے لکھا کہ بے وفا معاشرے سے شرم نہ کریں، آپ نبی کی سنت پہ عمل کریں۔ اگرچہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے اتنا عرصہ تبلیغی جماعت کو گالیاں دی ہیں، ستھن چھوتی، ستھن چھوٹی گردن موٹی، یہ ہم نے شعر سنائے ہوئے ہیں۔ تو آج ہماری ستھن جب چھوٹی ہوگی، یعنی ہماری شلوار جب چھوٹی ہوگی تو لوگ ہمیں وہابی کہیں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ سنت پہ عمل کریں۔ تبلیغی جماعت والے ویسے ہی ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، اور اہل حدیث تو اتنی اوپر رکھتے ہیں کہ تھوڑی نیچے کروانی پڑتی ہے۔ لہٰذا تینوں
جو مکاتب فکر ہیں اہل سنت کے لوانے والے، ان کا اتفاق ہے کہ پینٹ ہو، تہبند ہو، شلوار ہو، اسے ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، نماز میں بھی، نماز کے علاوہ بھی۔ البتہ اگر معاشرے سے کوئی شرم محسوس کرے تو علیحدہ بات ہے۔ ہم نے تو یعنی یورپ امریکہ میں لوگ دیکھے ہیں، انہوں نے جینز پینٹیں پہنی ہوئی ہیں تو انہوں نے بھی اپنی پینٹیں اوپر رکھی ہوئی ہیں۔ پھر کہانیاں دوسری کرانے شروع کر دیتے ہیں مفتی، وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں وہ پینٹ آپ فولڈ کر لیں گے، شلوار فولڈ کر لیں گے تو کپڑا تو فولڈ کرنا منع ہے، تو اس لیے نیچے ہی رہنے دیں۔ وہ اس کی بجائے ان کو یہ کہیں کہ شلواریں چھوٹی کرائیں، پینٹیں چھوٹی کروائیں، یہ کیوں کہتے ہیں نیچے ہی رہنے دیں؟ وہ تو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اور یہ حدیث صرف سنن ابی داؤد کے اندر موجود نہیں ہے، یہ حدیث آپ کو مسند احمد میں ملے گی، صحیح ابن حبان میں ملے گی، المستدرک للحاکم میں ملے گی، امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے اس حدیث کو صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اسے صحیح کہا۔ صرف ایک شیخ البانی ہیں، ان کو ذرا یعنی ایک کمزوری لگی، انہوں نے کہا ابو جعفر مدنی جو ہے اس کی توثیق نہیں ملی، حالانکہ جمہور محدثین کے نزدیک وہ ثقہ راوی ہے۔ آج تک امت میں اس حدیث کو البانی کے علاوہ کسی نے اس طرح کرٹیکلی دیکھ کے ڈینائی نہیں کیا تھا۔ اور وہ حدیث کیا ہے ابو داؤد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ وضو کر کے آیا نماز کے لیے، تو اس کی تامر ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ دوبارہ ہوا، 2-3 بار ایسے ہوا، پھر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ محدثین کا اس پہ فہم یہ ہے کہ جو آپ نے وضو کروایا نا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کہا، وضو تو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وضو توڑنے والی چیزوں میں یہ نہیں آتا، البتہ نماز اس کی نہیں ہوگی جس کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہوگا۔ اس پہ سارے متفق ہیں، اور جو ان حدیثوں کو سے بھاگنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ٹخنوں سے نیچے کبھی بھی تامند نہیں کی ہے۔ یہ وہ لوگ جو ٹخنوں سے نیچے کرنے کے اوپر ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں، اپنی حالت یہ ہے کہ وہ کسی اہل حدیث کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں تو وہ شور مچا دیتے ہیں، اور جی نبی اسلام نے تو کدے ننگے سر نہیں پڑھی، تو نبی علیہ السلام نے ٹخنوں سے نیچے تہمت کر کے کبھی نماز پڑھی ہے؟ ادھر تو آپ لوگوں کو یہ کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی وہ جی نہ بھی کرو تو خیر ہے، یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں ان کی سنت کے کرائٹیریا کتنے ڈیفرنٹ ہیں، فرقوں نے سنتیں ملی ہوئی ہیں۔ تو پھر ہم آپ کو ترمذی کی وہ روایت سنائیں گے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑتا ہے، تو یہ حقیر سمجھ کے چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کو یہ حدیثیں سنائیں گے ننگے سر والوں کو نیچا کرنے کے لیے، اپنی شلوار بھی نیچے ہوگی۔ بتائیں نبی علیہ السلام نے ایک نماز بھی تامت ٹخنوں سے نیچے کر کے پڑھی ہے؟ نہیں۔ تو کہیں گے نہیں سنت ہی ہے نا، تو سر ڈھانپنا بھی تو سنت ہی ہے نا؟ نہیں، وہ سنت ہے بریلویوں کی، یہ سنت ہے اہل حدیث و دیوبند کی، سنتے اپنی اپنی ملی ہیں، اور ہم نے دونوں کی ملی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کی گالی دیتے ہیں اپنے زوم میں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں، جو کتابی بات ہوگی بکش بات ہوگی اس کو مانیں گے۔ تو انہوں نے ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں اور پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ شلواریں ان کی چھوٹی کروائیں بجائے کہ فولڈ نہیں کرنے۔ نماز میرے بھائی نہیں ہوگی اگر کسی کی پینٹ چھوٹی نہیں ہے، نماز کے لیے کم از کم اوپر کریں، عام حالت میں بھی کریں۔ اور اس میں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، اگر کسی شخص نے عام حالت میں بھی پینٹ نیچے سے فولڈ کی ہوئی ہے اور نماز کی حالت میں بھی اسی حالت میں رہتی ہے تو یہ کپڑا فولڈ کرنے میں نہیں آئے گا۔ وہ سپیشلی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نماز کے لیے کوئی شخص سپیشلی کوئی جوڑا بنا لے اور اپنی اصلی حالت سے بالوں کو ہٹا دے یا کپڑوں کو، وہ منع ہے۔ جیسے لوگ نماز میں جانے کے لیے ایسے کر کے اوپر کر لیتے ہیں، تو یہ فولڈ نہ کریں، عام حالت میں بھی وہ رکھیں۔ جیسا کسی زمانے میں آپ کو پتا ہے یہ کرتے کا رواج آیا تھا، تھوڑا سا لمبا رکھ کے اینڈ پہ فولڈ کیا ہوتا تھا۔ شلوار تو آج کل بھی فولڈ ہوتی ہے، چاہے اندر ہی ہوئی ہوتی ہے پرماننٹلی، اس کے اوپر وہ بکرم ڈال کے۔ تو جو پرماننٹلی لوگوں نے پینٹ مکمل طور پہ نماز اور نماز کے باہر فولڈ کی ہوئی ہے، وہ اس کی اصلی حالت ہے، وہ فولڈ کرنے میں کبھی بھی نہیں آتی ہے۔ اس کا سارا لے کے نہ دی، اور پھر وہ ایک مفتی صاحب ہیں جی کیوں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہانیاں کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی تصویر آ جائے گی تھمبنیل پہ، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی ٹخنے ننگے کرنے پہ زور ہے، اگر ٹخنے ہی نبی علیہ السلام نے ننگے کروانے ہوتے تو جراب اور موزے کیوں پہنے جاتے ہیں؟ کتنی بڑی کہانی۔ اور ٹخنوں سے نیچے لٹکانا نہیں ہے، ننگے کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا، لٹکائی وہ چیز جاتی ہے جو اوپر باندھی ہوئی ہو۔ جراب یہ کیا گھٹنے پہ باندھ کے لٹکاتے ہیں ایسے کر کے؟ لیکن
नफरत सुन्नत से दिलाने के लिए लेम एक्सक्यूज डिवाइस करेंगे, जानबूझ के नफरत इंजेक्ट करने के लिए, मकसद अपना अचीव करना ना। और अबू दाऊद में हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें तहमत भी टखनों से नीचे लटकाने से और कमीज भी लटकाने से मना किया था। यानी ऊपर जो चीज पहनी जाती है ना वो टखनों से नीचे नहीं होनी चाहिए। लिहाजा ये जो यहाँ तो अहले हदीस तो ऑलमोस्ट घुटनों तक ही ले जाते हैं, थोड़ा सा नीचे रखते हैं, लेकिन अहले हदीस के जो बड़े बुजुर्ग हैं इमाम काबा, आप तो सऊदीया में रहे भी हैं मौसम भाई, उनकी तो जमीन में उनके जमीन के साथ लग रही होती हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी जो तोपें और गोने पहनी हुई होती हैं। यहाँ पे भी इमाम काबा आए थे ना गामदी, वो वाले गामदी नहीं, तो आडे वाले गामदी साहब, मेरे लिए गामदी साहब नहीं, साद अल गामदी, नहीं साद गामदी नहीं था, और था साद गामदी तो कारी है ना, साद अल गामदी। गामदी साहब आए थे जियो पे, उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया था सलीम साफ़ी को, वो इंटरव्यू यूट्यूब पे रखा हुआ है, आप देखें। उनके वो जो चौगा है ना पूरा, वो ज़मीन पे उनके बूट भी पूरे कवर हैं। कोई कहेगा वो बैठने की वजह से कवर हुए हैं, उनको खड़े हुए भी देख लें इधर ही है। और बैठने से माजरत के साथ बैठने से चीज़ें अमूमन ऊपर होती है, मतलब ऊपर करके बैठता है। डॉक्टर जाकिर नाइक की आप देखें बैठे हुए पैंट उनकी आधी पिंडली तक होती है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक तो कोई शर्म महसूस नहीं करते। दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसके एयरपोर्ट पे वो नहीं उतरते? यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह जाते हैं, कभी उसको नंगे सर देखा है किसी ने? उसने तो शर्म महसूस नहीं की है। वो जी पैंट नहीं कर सकते तो पैंट तो उन्होंने ऊपर रखी हुई है। बल्कि उनका एक लेक्चर है बहुत पहले, इफ लेबल शोज योर इंटेंट वियर इट। अगर लेबल आपके दीन को शो कर रहा है तो उसको जरूर अडॉप्ट करें। उसमें उन्होंने कहा 3 चीजें एक मुसलमान मर्द की निशानी है, टोपी या सर ढांपना, पगड़ी से हो, रुमाल से हो, दाढ़ी और शलवार टखनों से ऊपर होना या पैंट टखनों से ऊपर होना। ये 3 मुस्लिम मर्द की निशानी है। जैसे मुसलमान औरत की निशानी हिजाब है, इस तरह ये मुसलमान मर्द की निशानी है। इस पर पूरा लेक्चर उन्होंने दिया और बाकायदा उसमें लेक्चर में उन्होंने सऊदीज को टांट किया। उनका हमारे लोग वो हाज उमरा करके आते हैं, वहाँ अरबियों को नंगे सर नमाज पढ़ते हुए देख लेते हैं, यहाँ के टोपियाँ उतार देते हैं। हालांकि वहाँ पे भी कई अरबी हैं जो सर ढांप के ही नमाज पढ़ते हैं, बल्कि अरब के स्कूलों में तो उनके यूनिफॉर्म में वो रुमाल शामिल है। मुसल्ला भी होता है, मुसल्ले में उन्होंने बेल्ट के साथ किताबें रखी हुई होती हैं। अरब में बहुत अच्छा कल्चर है इस हवाले से। बाकी जो वो देसी किस्म के अरबी होते हैं ना और वलायती किस्म के पाकिस्तानी इंडियन, वो ज़्यादातर सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। तो इस सुन्नत से नफरत ना करें, ये बहुत क्रिटिकल इशू है। अगर आप बुखारी मुस्लिम की हदीस पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितना सेंसिटिव मसला है। मैं हदीसें बाद में बयान करूंगा, पहले आप इसको समझ लें। जो लोग कहते हैं ना ये जी वो जी तकब्बुर के अल्फाज हैं, तकब्बुर के अल्फाज हैं जी, तकब्बुर के बगैर जाएगा। और सर मुस्नद अहमद में हदीस है, सही इब्न हिब्बान में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कपड़ों का टखनों से नीचे करना ही तकब्बुर है और तकब्बुर अल्लाह को नापसंद है। नबी अलैहिस्सलाम तकब्बुर को खुद डिफाइन कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं तकब्बुर के साथ। आपने जब कह दिया कि टखनों से नीचे तहमद ये शलवार करना ये खुद तकब्बुर है, चाहे इसकी बुनियाद कोई भी थी। अच्छा मुझे बताएं, मुसलमान क्या सूरज की पूजा करते हैं? लेकिन बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि ये 3 औकात में जब सूरज निकल रहा हो, गुरूब हो रहा हो और सेंटर में हो, इबादत ना करो। तो हम सूरज की तो नहीं कर रहे होते, लेकिन वो सूरज की पूजा करने वाले लोग उस वक्त में इबादत करते थे, हमें उनकी मुखालफत का हुक्म दिया गया। आप कोई कह नहीं जी हम तो करते नहीं है, हम तो नमाज पढ़ेंगे उस टाइम, तो हम कहेंगे नहीं शरीयत का हुक्म है। तकब्बुर है या नहीं है, ये सुन्नत के तौर पे तालीम आपको किया गया और नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमा दिया शलवार टखनों से नीचे करना, तामत टखनों से नीचे करना ही तकब्बुर है। अब इसके बाद तो कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा ये उम्रे के पहले 3 चक्रों में रमल होता है, अकड़ के चलते हैं। बुखारी में आता है ना कि वो मुशरिकीन अरब में मशहूर हो गया कि मदीना बीमारियों की सरजमीन है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि पहले 3 चक्कर तवाफ के अकड़ के करने हैं ताकि पता चले हम बीमार नहीं हुए। वो आज तक उम्रे के एहराम की हालत में जो 3 चक्कर हैं, एक सादा तवाफ है उसमें रमल नहीं होता, एहराम वाला आप अकड़ के करते हैं। लेकिन आप ये कहते हैं कि ये तो उस ज़माने के लिए ख़ास था, और आज भी कहते उस ज़माने में जी वो टेल कैरियर होते थे, वो ठीक है। रोमन एम्पायर में बड़े बड़े चोगे वो पहनते थे ना, तो वो चोगे ज़मीन पे घिसटते थे। अब इतना बड़ा चोगा कि किसी ने पहना हो तो ये उसकी ना एक बड़ाई की निशानी होती थी कि उसकी दुम कितनी लंबी है पीछे तक। उस दुम के साथ तो आगे कोई, यानी आप बैल ही बांधे तो इतनी वजनी चीज़ को लेके घिसट सकता है, इंसान तो इतनी लंबी दुम नहीं घसीट सकता। तो पीछे कुछ उनके मुलाजम होते थे जो उस दुम को उठा के ऐसे चलते थे, उनको कहा जाता था टेल कैरियर, दुम उठाने वाले। इसी की एब्रिविएशन है टीसी, जो आप भी कहते हैं टीसी करता है, खुशामद करता है। तो ये टीसी का वर्ड उससे निकला है, टेल कैरियर, जो आप में से कई लोग करते होंगे।
اپنی بیویوں کی اور کئی ملازم جو ہے اپنے بیوی کی تو خیر کر لے, بیوی کا تو حق ہے کہ کریں. تو یہ جو خوشامد, وہ ٹیل کیریئر, یہ ٹی سی کا لفظ وہاں سے نکلا ہوا ہے. تو وہ اس زمانے میں واقعی تکبر کی علامت تھا. جس طریقے سے سورج کے پوجا کرنے والے ان اوقات میں یہ کرتے تھے, نبی علیہ السلام نے اس کو ہمارے لیے بین کر دیا, اس طرح وہ بھی بین کر دیا. اور مسند احمد کے اور صحیح ابن حبان کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے کرنا ہی تکبر ہے. جب یہ تکبر کی ڈیفینیشن آ گئی تو پیچھے آپ کو بات رہ گئی ہے کہ آپ کو کلیئر کی جائے. باقی اگر آپ بخاری مسلم کی احادیث پڑھنا شروع کریں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا اگلی امتوں میں ایک شخص تھا جو اپنا تہمت زمین پر گھسیٹ رہا تھا تکبر کی وجہ سے, اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا, قیامت تک وہ دھستا چلا جائے گا. اللہم اجرنا من النار, یعنی یہ عذاب اس پہ مسلط ہوا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا مرد کا وہ کپڑا جو ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو وہ دوزخ کی آگ میں ہے. اللہم اجرنا من النار, آمین. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا, نہ انہیں پاک کرے گا, اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے گا, بلکہ ان کو آگ میں داخل کرے گا. اس میں پہلا شخص وہ ہے جو اپنا آزار بند ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, اور دوسرا شخص وہ ہے جو احسان جتلانے والا ہے, اور تیسرا جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچنے والا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میرا تامت ٹخنوں سے نیچے تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے اوپر کرو, میں نے اوپر کیا. پھر فرمایا اور اوپر کرو, میں نے اور اوپر کیا. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا اوپر کریں؟ آپ نے فرمایا پسندیدہ حالت مومن کے لیے ہے کہ وہ آدھی پنڈلی تک کرے. کتنا؟ آدھی پنڈلی. یہ آپ کریڈٹ دیں گے کہ اس سنت پہ اہل حدیث عمل کرتے ہیں. ابھی تک اس سنت تک جو بندی بھی نہیں پہنچے ہوئے, لیکن یہ پسندیدہ حالت ہے, کیونکہ بقیہ احادیث میں ملتا ہے کہ الموطا امام مالک میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پسندیدہ حالت مومن کی آدھی پنڈلیوں تک تامت کا یا شلوار کا ہونا ہے, اور آدھی پنڈلی سے ٹخنوں تک کچھ گناہ نہیں ہے, اور ٹخنوں سے نیچے آگ میں. یہ الموطا امام مالک میں. اچھا, اس طرح ایک حدیث ہے مسند امام احمد میں, عبداللہ بن عمر گزر رہے تھے تو ان کی تامت ٹخنوں سے نیچے تھی. تو نبی علیہ السلام فرمایا کون؟ کہا یا رسول اللہ عبداللہ. تو آپ فرمایا اگر تو واقعی عبداللہ ہے اور اللہ کا بندہ ہے تو پھر تیرا تامت ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. ہائے ہائے ہائے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی ٹخنوں سے نیچے تہمت نہیں جانے دیا. تو آپ میں سے بھی جو عبداللہ ہے نا, اللہ کا بندہ ہے, تو وہ ٹخنوں سے نیچے نہ آنے دیں. اچھا, یہ ٹخنوں والی زیادہ تر حدیثیں عبداللہ بن عمر نے روایت کی ہوئی ہیں. ان کو ہاتھ لگے ہوئے تھے نا, وہ بڑے سخت تھے. اور ہاتھ کیا, ان کے ابا جی تو مرض الموت میں, بخاری میں ہم نے جس سے سٹارٹ کیا, وہ اس نوجوان کو کہہ رہے ہیں اوپر کر. لیکن جب یہ فرقے مان لیتے ہیں نا سنتوں کو, پھر سنتیں ذبح ہو جاتی ہیں اور پھر یہ نشانیاں بن جاتی ہیں. صحیح بخاری میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث جو میں نے بیان کی کہ سیدنا عمر نے اپنے مرض الموت میں اس نوجوان کو بلا کے کہا جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی تامت, کہ بیٹا اسے اوپر کر لے, یہ تیرے رب کے تقوی کا باعث بھی ہے اور تیرے کپڑوں کو بھی پاک رکھے گا. اچھا, یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. ابو داؤد میں عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ٹخنوں سے نیچے رکھیں, لیکن یہاں پہ ایک فیشن آیا عورتوں نے اوپر کر لیا. یعنی فیشن ایسی چیز ہے جو عورتوں کے ٹخنے ننگے کروا دیتا ہے. اور آج کل میں نے سنا ہے کہ شاید یورپ امریکہ میں مردوں کے ٹخنے ننگے کرنے والا فیشن بھی آیا ہوا ہے. چلو فیشن سمجھ کے ہی کر لو یار, کسی طریقے سے کم ٹورو تو صحیح نہ اس پاسے. اچھا, اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جس کو غلط انٹرپریٹیشن جس کی گئی ہے, وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, اسی کے اوپر پوری ڈاکٹرائن کھڑی ہوئی ہے اس سنت سے بھاگنے والوں کی. وہ کہتے ہیں جی حضرت ابوبکر کو حضور نے کہا تھا تو تکبر کے طور پہ تو ایسا نہیں کرتا. سر وہ آپ حدیث بخاری کی خود پڑھ کے دیکھیں, اس میں الفاظ کیا ہیں. صحیح بخاری میں الفاظ ہیں اور اس کی ڈیٹیل جو ہے مسند احمد میں, صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب انہوں نے سنا, نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے گیا وہ آگ میں, اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا. تو حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنا تامت ٹخنوں سے اوپر ہی رکھوں, لیکن کبھی کبھار ڈھلک جاتا ہے, مگر یہ کہ میں اسے اوپر کر لیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تم تکبر کے طور پہ تو ایسا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہمیں کلین چیٹ مل گئی کہ حضرت ابوبکر بھی نیچے رکھتے تھے.
لعنت اللہ علی الکاذبین. حضرت ابو بکر پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں آپ. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اوپر رکھتا ہوں, پوری کوشش کرتا ہوں اوپر رکھوں, کبھی کبھار چند سیکنڈز کے لیے اگر ڈھلک جائے, جو ہمیں یعنی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے کبھی کبھار ڈھلک جاتی تھی نیچے, تو میں اوپر کر لیتا ہوں. وہ تو بتا رہے ہیں میں اوپر کر لیتا ہوں, لیکن وہ اتنا خوف خدا رکھتے تھے کہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ یہ آگ میں ہے, اللہ نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا, عذاب دے گا, کلام تک نہیں کرے گا, مسلم کے الفاظ ہیں, وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا وہ چند سیکنڈ کے لیے جو نیچے جاتا ہے اس کا میں کیا کروں, میں اوپر تو کر لیتا ہوں. تو آپ نے یہ فرمایا تم تکبر کے طور پہ نہیں, یعنی جو تم نیچے چلا جاتا ہے وہ تم خود نہیں کر رہے ہوتے ہو, بلکہ وہ آٹومیٹیکلی چلا جاتا ہے. اس کو کیا سے کیا بنا دیا ان ظالموں نے, صرف سنت سے نفرت کے لیے. اس ایک حدیث کے اوپر پوری کہانیاں یہ سو کالڈ مفتیوں کی چلی ہوئی ہیں, جو مفتی اپنے ناموں کے ساتھ لگا کے دین کا بگاڑ پیش کر رہے ہیں. اس میں خیر ان کا بھی قصور نہیں, پرانے بزرگوں کو بھی غلطی لگی ہے. امام ابن عبد البر اور امام نووی, یہ دو ائمہ بھی اس حدیث سے رزلٹ نکالتے تھے کہ اگر تکبر نہ ہو تو کوئی نیچے کر دے تو ہم فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن سنت ہے اوپر ہی رکھیں. سر ہم بھی کوئی فتویٰ نہیں لگاتے, آپ جھوٹ بولیں گے ہم آپ کو لانتی نہیں کہیں گے, لیکن یہ بتائیں گے کہ جھوٹ بولنے والے پہ لعنت ہے, آپ کو لانتی نہیں کہیں گے. آپ نیچے کریں گے ہم آپ کو نہیں کہیں گے آپ دوزخی ہیں, لیکن آپ کو یہ بتائیں گے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس کا ٹخنوں سے نیچے ہوا کپڑا, اور مسند احمد میں ڈیٹیل موجود ہے کہ نیچے کرنا ہی تکبر ہے. تو یہ تکبر کی علامت ہے. جس طرح میں نے باقی مثالیں دیں کہ سورج کے اوقات میں نماز پڑھنا کافروں کی مثل ہو جاتا ہے معاملہ, ٹھیک ہے, اس طرح یہ اس کی ایک علامت کے طور پہ ہے. لہذا آپ نیچے کریں گے تو قیامت والے دن ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نہ نگاہ رحمت سے دیکھے گا, نہ کلام کرے گا, نہ اس کے کو معاف کرے گا, الٹا اسے عذاب دے گا. لیکن آپ اپنا فیصلہ خود کریں, ہم آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگائیں گے. لیکن سنت سے اتنی نفرت فرقوں کی نشانی بنا کے کہ جی آبیوں کی نشانی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اہل حدیث بھی کر رہے ہیں. اگلے دن ایک اہل حدیث مولوی کا کلپ میں نے دیکھا, اس نے کہا دسو جی میں اگر پگڑی باندھ کے آ جاندہ تہاڈی مسجد ہی تو تسی مینوں وڑن دینا سی, تسی کہنا سی کوئی بریلوی آ گیا تھی میں سرخ رومال رکھ کے آنا یا باقی اپنے پرنے یا ٹوپی. وہ کہہ رہا تھا میں پگڑی رکھ کے اس لیے نہیں آتا ہوں کہ آپ مجھے بریلوی سمجھیں گے. تو تجھے یہ یاد نہیں ہے کہ بخاری مسلم میں حدیثیں کہ نبی علیہ السلام پگڑی باندھتے تھے؟ ہاں جب تیرا مناظرہ ہوتا ہے جو ہے وہ پگڑی پہ مسح کے بارے میں, تو بخاری مسلم سے پگڑی پہ مسح کی حدیثیں تو پیش کرتا ہے, تو اس سے تو پگڑی بھی ثابت ہوتی ہے, آدھی حدیث لیتا ہے. تو وہی ہے, یہ سب کا یہ حال ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں, کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ علماء یہود کا کردار ہے. اپنی مرضی کا دین نہ لیں, دین وہ لیں کہ جو وہ شخص آپ کو دے گیا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے, یہ دنیا سے شرم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. یہ لوگوں کی وجہ سے یہ زرق برق انہوں نے گونے زمین پہ لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں نا. سادگی اپنائیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا جس نے قیمتی لباس اللہ کے لیے ترک کر دیا, اللہ اسے جنتی حلہ پہنائے گا. الحمدللہ. اور یہ کوئی مطلب عیب نہیں ہے. عیب وہ ہے ابو داؤد میں مسند احمد میں کہ آپ گندے کپڑے نہیں پہنے, اور نبی علیہ السلام نے نفرت کی ہے ایک گندے کپڑوں میں. آپ نے فرمایا ایسے کوئی چیز نہیں ملی کہ یہ کپڑے دھو لیتا اپنے. ایک کے بال بکھرے تھے, فرمایا کوئی چیز نہیں ملی کہ بال تو اپنے سنوار لیتا. اور ایک ابو داؤد میں یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے نعمتوں سے نوازتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کا اثر اس پہ دکھائی دے. لیکن اثر دکھائی دے کا یہ مطلب نہیں کہ 40 لاکھ کا ایک بٹوا ہی خرید لے. پیسے اس لیے نہیں اللہ نے دیے ہوئے کہ 10 کروڑ کی ایک گاڑی خرید لے. پسندیدہ اللہ کو یہی ہے کہ آپ پیغمبروں والی زہد کی زندگی گزاریں. کریں گے فتویٰ کوئی نہیں ہے. تو میں تو پوری کوشش کرتا ہوں, میرے بھائیوں کو پتہ ہے, میرے پاس اس وقت بھی وہ سردیوں کے جوڑے ہیں جو 20-20 سال پرانے ہیں. یہ کہنا آسان ہے, مجھے اپنے جوڑوں کی ڈیٹس بھی یاد ہوتی ہیں کیونکہ میں نے بڑی محبت سے کوئی جوڑے لیے ہوتے ہیں نا, کہ یہ میں نے 2001 میں خریدا تھا, یہ میں نے شادی پہ 2005 میں لیا تھا. سارے جوڑے میں ابھی تک پہنتا ہوں. حالانکہ گھر میرا جھگڑا ہے, میں کہتا ہوں نہیں پھٹے نہیں ہیں. سردیوں کے جوڑے کدھر پھٹتے ہیں جی؟ گرم سوٹ اتنا مضبوط ہوتا ہے, خود اس کو کوئی ٹک لگا دلاتا بات ہے, نہ اس نے مشین میں پھٹنا ہوتا ہے, جتنی بار بھی دھوئیں اتنا موٹا ہوتا ہے, گھسے گا بھی نہیں, کاٹن تو نہیں ہے. ایون پھٹ بھی جائے تو آپ پیون لگائیں. میں پیون, میرے کتنے جوڑے گرمیوں کے بھی ہیں, کتنے سال تک میں پیون لگا کے پہنتا رہتا ہوں. پیون لگانے کا بھی آپ کو آسان طریقہ بتا دیتے ہیں. آپ اچھی کوالٹی کی بکرم ایک لے لیں, نرم والی, جہاں آپ کو وہ پھٹے نا
تو اگر آپ رفو والے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے 150-200 روپے لے لے گا. 2-3 رفو لگوانے پڑے تو نیا جوڑا ایک آپ کو سستے والا مل جاتا ہے. آپ سر ایک وہ چیپی بکرم لے لیں, کپڑے والا لیں بہتر ہے, وہ دوسرا کاغذ والا نہیں. اس کو آپ نیچے رکھ کے اوپر سے آپ گرم استری ماریں, اس کو گیلا کر کے تھوڑا سا. سر میرے 2-3 سال تک وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے, وہ چیپی نہیں اترتی. لیکن وہ پھر آپ کی ہمت ہے, میری کئی چیپیاں ادھر بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں. وہ پھر آپ اگر اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیون والے کپڑے پہننے سے کوئی آر نہیں تو آپ کو کیوں ہے؟ اور دعوت اسلامی والے تو بہت آگے چلے گئے ہیں. الیاس قادری صاحب کے تو کئی ماننے والے نئے کپڑے سلوا کے ان پہ پیون لگا لیتے ہیں سنت کی یاد کے لیے. سر وہ بھی غلط ہے, یہ غلو ہے دین میں. جب تک پھٹے نہیں نا, اور نہ کینچی مار کے پیون لگانا ہے سنت پہ عمل کرنے کے لیے, نہیں. سنت یہ کہ جب کپڑا خود پھٹ جائے پھر پیون لگانا ہے. خود پھاڑ کے یا صاف ستھرے کپڑے کے اوپر پیون لگانا یہ دین میں غلو ہے. یہ بھی ایک دوسری ایگزیجریشن ہے. اور مسلم شریف کی وہ حدیث بھی یاد کر لیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ پریشان ہو گئے, عرض کیا یا رسول اللہ, بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں, ہماری جوتیاں اچھی ہوں, بن ٹھن کے رہنا ٹشن ٹیٹ. تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے, اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو. مجھے پتا چل گیا کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے, اب میں اکڑ میں آ جاؤں, میں حق سے اناد کر رہا ہوں. مجھے پتا چل گیا قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے, پھر بھی میں بابوں کو پکار رہا ہوں مدد کے لیے, میں متکبر ہوں. حق بات سے اناد کرو, یہ ہے تکبر. اور دوسروں کو حقیر جانو. آپ مہنگے کپڑے ضرور پہنیں لیکن کسی کم درجے کے کپڑے پہننے والوں سے نفرت نہ کریں. اسی لیے دیکھیں آپ کو اسلام نے کتنا پابند کیا ہے. ایک غیر مسلم مسلمان ہوا, اس امریکن, اس نے ترجمہ اس کی کتاب کا میں نے پڑھا تھا, سر تسلیم خم ہے, بڑی رکت انگیز اس کی سٹوری ہے, جس کے میں نے بتایا تھا فجر کے وقت اٹھنے کے لیے اس نے 3 گھڑیاں رکھی ہوئی تھی. وہ کہتا ہے جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا نا تو مجھے اسلام کی اس بات کی حکمت سمجھ آئی کہ نماز میں پاؤں سے پاؤں کیوں جوڑنے ہیں. وہ کہتا ہے میں چٹی چمڑی, میرے ساتھ ایک کالا حبشی آ کے کھڑا ہو گیا, میرے دل میں ایک چیز آئی, جب بندہ رکوع میں جاتا ہے کالے اور سفید پاؤں تو بندے کو تھوڑی سی نفرت گھن آتی ہے نا. تو کہتا ہے مجھے رکوع میں جا کے حکمت سمجھ آئی کہ اسلام نے میرا تکبر توڑا ہے, کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے سب برابر ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز. لیکن آپ کے یہاں پہ عاشقان رسول کو اس سنت کا ہی نہیں پتا, ایون آپ پاؤں ملا لیں تو وہ 2 فٹ دور کھڑے ہو جاتے ہیں آپ سے. صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے, یلزقو کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب صف سیدھی کراتے ہیں ہمارا پاؤں سے جڑ جاتا. لیکن وہ اہل حدیث والا بھی نہ جوڑیں, وہ اتنی زور سے جوڑتے ہیں کہ پاؤں میں درد نکل آتی ہے. جسٹ جوڑنا ہے بس, آپ کا ایک پاؤں سے پاؤں مل جائے کہ بیچ میں شیطان داخل نہ ہو, جو بخاری میں آتا ہے. تو سنتوں کی کتنی حکمتیں ہیں, ان سے محبت کریں تو اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. لیکن یہ ٹشن ٹیٹ آپ ضرور رہیں, لیکن ٹشن ٹیٹ وہ رہیں جو نبی علیہ السلام چاہتے ہیں, اپنی مرضی کا ٹشن ٹیٹ نہیں. وہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے, آپ سنیں گے جھوم اٹھیں گے. وہ حدیث ہے جی سنن ابی داؤد کے اندر, مسند امام احمد کے اندر, المستدرک الحاکم میں ہے. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا خریم الاسدی. وہ بڑے فیشنی صحابی تھے, بڑی لمبی لمبی انہوں نے لٹیں رکھی ہوئی تھی, جس طرح آپ کے ادھر پنڈی کے پاس کے ایک پیر صاحب ہیں, انہوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے, اور بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے اور زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے تھے. تو اب لاڈلے بھی تھے, بڑے فیشن والے بھی تھے, تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈائریکٹ نہیں کچھ کہا. آپ تھوڑا توقف بھی فرماتے تھے. آپ نے صحابہ کرام نے کہیں ذکر کیا حضرت خریم کا نا, کہ جی ان کی دیکھیں اتنی لمبی لمبی لٹیں ہیں اور یہ. تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں مسند احمد کے, المستدرک الحاکم میں. نبی علیہ السلام فرمایا خریم تو بڑا اچھا آدمی ہے, بس ایک اپنے بال چھوٹے کروا لے اور اپنی تہمت کو ٹخنوں سے اوپر کر لے اور آدھی پنڈلیوں تک کرے تو کیا ہی بات ہے. تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا بس پیغام اس کو بھجوایا کہ تیری تو حضور نے بڑی تعریف کی ہے, بس 2 چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. ان کا کیا کہا, یہ بال. اب بالوں سے آپ کو پتا ہے نوجوانوں کو کتنا پیار ہوتا ہے. سر یہی وابی میں اور صحابی میں فرق ہے, یہی بابی اور صحابی میں فرق ہے. آپ بابوں کے پیچھے چلتے ہیں,
صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے فرمان کے پیچھے چلتے تھے. آپ کی مسلمان عورت کو مرتے دم تک پردے کی اہمیت سمجھانی پڑتی ہے. صحابیات کو ایک دفعہ پتہ چلتی تھی, وہ کہتی تھی لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ حاضر ہیں جو آپ نے کہا, سمعنا واطعنا. تو حضرت خریم نے اس طرح لیا اور اپنے بال جو ہیں وہ کانوں کی لو تک کر دیے. بالوں سے کتنی نوجوانوں کو محبت ہوتی ہے, اور اپنی تہمت ٹخنوں سے اوپر کر کے آدھی پنڈلی تک لے گئے. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی پھر ان کے نام لمبے بالوں میں ان کو دیکھا ہے, اور نہ کبھی ان کی تہمت ٹخنوں سے نیچے ہوئی ہے. اور یہاں مسلمانوں سے آپ نعرے لگوا لیں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نعرے لگاتے ہیں نا, تو موت قبول ہے, داڑھی قبول نہیں, فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں, ٹخنے ننگے کرنا قبول نہیں ہے, ماں باپ مخالف ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں, لوگ ہمیں کیا کہیں گے, لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے. تو سر پھر جنت آسان تو نہیں ملنی. یہ ابھی تو نہیں آپ کو پڑھایا گیا, بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ, تمہارے بیوی بچوں, سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے ایمان کی حلاوت اس نے چکھی جس کو اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. اس میں اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی کی بات ہو رہی ہے, صرف محبت کی نہیں. آپ نے معاشرے سے آر محسوس, اور سر یہ دنیا دار جو معاشرہ ہے اس کی تو کتے کی اوقات نہیں ہے. میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہوں, ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ دیکھتے نہیں ہیں, کدھر کدھر ان سے بڑے کو فورم پہ جا سکتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں کو بہت بڑا افسر ہوں, تیری کیا اوقات ہے, تجھے تو ایک محلے کے لوگ بھی نہیں جانتے. دنیا کے سارے بر اعظموں میں جاتا ہے, یورپ میں جاتا ہے, امریکہ میں جاتا ہے, سر سلام ہے, پینٹ دیکھیں کدھر ہوتی ہے, آدھی پنڈلی تک. آپ کے مولویوں کو اس کی ٹائی نظر آ رہی ہوتی ہے, پینٹ نہیں نظر آ رہی ہوتی, حالانکہ ٹائی کا اسلام اور غیر اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ خام خواہ اس کو بیچ میں گھسیڑ دیا ہوا انہوں نے. ہاں سلیب لٹکانا گناہ ہے, اور یہ سلیب کا نشان نہیں ہے. آپ کے علماء نے واسکٹوں میں جو رومال رکھے ہوئے ہیں, یہ کیا ہے, یہ کون سی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اور زرگ برگ جو گونے پہنی ہوئی ہیں, خام خواہ چڑھ دوڑتے ہیں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک, اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے برابر ہو کے بتاؤ تم لوگ. تو سر کس کیا, میں اللہ کے فضل سے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ درجنوں اسٹوڈنٹس تھے جن کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی. حالانکہ میں اس وقت کٹر بریلوی تھا اور میں اسے اہل حدیث اور دیوبند کی نشانی سمجھتا تھا, لیکن چونکہ سنت تھا ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے ہم. آج بھی ایک بڑے آفس میں میری جس لیول کی جاب ہے, دنیا میں کم لوگ ہی اس لیول تک جاتے ہیں. ہمارے آفس میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوتی ہیں. کوئی وہ سر دنیا سے نہ گھبرائیں, وہ دنیا کی کتے کی اوقات نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ آپ اپنے ذہن سے سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ ٹرینڈ سیٹر بنے, لوگ آپ کو فالو کریں, اور آپ نبی علیہ السلام کو فالو کریں, کسی سے آر محسوس نہ کریں, اپنی سادگی کی زندگی گزاریں, آپ کسی سے آر محسوس نہ کریں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا سر. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا. ان چیزوں کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. ابھی آپ دیکھیں جو امریکہ میں جس بندے نے وہ ایوارڈ ون کیا ہے, جا کے ان کی سلیکون ویلی کے اندر, پوری دنیا میں چند لوگوں کو وہ ایوارڈ ملا ہے. وہ سندھ کا ایک بندہ ہے, علی نام ہے اس کا نام, پوری مٹھی داڑھی ہے جی. اس بندے نے جو سافٹ ویئر ڈیزائن کیے ہیں, یہ پاکستان میں یہ ایشو تھا نا کہ وہ 60-70 ہزار مرغیاں جو ہیں ایک دن میں مر جاتی تھی, تو اس نے اس کی کنٹرول انوائرمنٹ بنائی ہے کہ بیماری آنے سے پہلے آئیڈیا ہو جائے, اور آپ حفاظتی تدارک کر لیں. میں اگلے دن جیو پاکستان صبح کے پروگرام پہ وہ دیکھ رہا تھا, مجھے اتنی خوشی ہوئی. پوری اس کی داڑھی ماشاءاللہ, اس کے لیول کا سافٹ ویئر کا کوئی بندہ نہیں پورے پاکستان کے اندر. تو اس نے کیا داڑھی چھوٹی کروا دی ہوئی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس طرح کی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دین کو پریکٹس کریں. ان کی تو کوئی اوقات نہیں, انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد کیا دنیا میں کوئی نہیں کام آنا اگر اللہ نے آپ کے لیے خیر نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.